بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا۔ اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے قہقہ لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں کے بل جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرے پاس ہوتا تو دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ بادشاہ نے قہقہ لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں؟ وزیر نے گھبرا کر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً 2 احکام لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم میں اپنی آدھی سلطنت نوجوان کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا اور دوسرے حکم میں وزیر کا سر قلم کرنے کا تھا۔ وزیر دونوں احکام پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تمہیں ان دنوں میں صرف 3 سوالات کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ کامیاب ہو جاؤ گے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت کے مالک ہو جاؤ گے۔ اگر تم ناکام ہو جاؤ گے تو پہلا حکم خارج سمجھنا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے کہا، میرے 3 سوال لکھو۔ وزیر نے لکھنا شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے بآواز بلند کہا، تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشوروں، ادیبوں، فلاسفوں، ذہین لوگوں کو جمع کیا، سوال ان کے سامنے رکھے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ پہلے ہی سوال پر کوئی متفقہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکلا۔ وہ پورے ملک میں مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے آخری سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا اور وہ گرتا پڑتا وہاں پہنچا تو فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور قہقہ لگایا، بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھتے ہوئے مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا تو بوریے کے نیچے شاہی حلوت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے وزیر کو، یعنی قریب ترین جو وزیر ہوتا ہے، اس کو عنایت کرتا ہے۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی کبھی اس سلطنت کا
وزیر تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگائی تھی۔ شرط لگانے کی غلطی نتیجہ آپ خود دیکھ لیجیے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے؟ فقیر نے قہقہ لگایا اور جواب دیا۔ فقیر کے پاس اس کا کتا بھی بیٹھا ہوا پیالے میں دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے جواب دیا، میرا کیس آپ سے تھوڑا مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے اور بادشاہ کو بتا بھی دیے تھے، لیکن اس کے باوجود آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر بادشاہ سلامت کو دے کر واپس اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، جب سے میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابقہ وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوال کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا، ہاں، گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے دونوں سوالوں کا جواب تمہیں مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کی سچائی سے نہیں بچ سکتا، اسے مرنا ہی ہوتا ہے ایک دن۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کی دونوں جواب ناقابل تدہیر تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے قہقہ لگایا اور کتے کے سامنے دودھ کا پیالہ اٹھا کر وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو تو شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پی لو اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تمہیں کرنا ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان و مال جیت گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے قہقہ لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، جو کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس سے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں جاؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا جاؤں گا اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلط دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر نہایت شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ جوں جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی اور وہ گھوڑے سے گرا اور لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کی حقیقت کو جان لینا چاہیے اور
اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہیے۔